الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 56 سے آج ہم کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ انی نہیت، بے شک میں منع کیا گیا ہوں، میں ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں، میں بندگی کروں، کن کی؟ الذین، ان کی، ان لوگوں کی یا ان کی جو تدعون، تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے۔ یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ یعنی کہ تم جن کو پکارتے ہو، جن کے ساتھ شریک بناتے ہو اللہ کا، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم بندگی کر رہے ہو، میں اس کی بندگی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو گویا شرک کی ٹوٹل نفی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اوپنلی ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے، میں نہیں ان کی بندگی کروں گا جن کی تم لوگ بندگی کرتے ہو، یا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا بناتے ہو۔ اور کیا کہیے ان سے؟ لا قل، ان سے یہ بھی کہیے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر تمہاری خواہش میں یہ آتا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر جس طرح ہم دوسروں کو پکار رہے ہیں، دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا بنا کے ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تو میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا۔ تمہارا دل چاہتا ہے تو تم کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ تمہارا دل کرتا ہے تم جو چاہے کرنا چاہو، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، میں وہ عمل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قد ضللت، یقیناً میں تو گمراہ ہو گیا، اذن، جبکہ اگر میں نے ایسا کیا تو یقیناً کیا ہوا؟ میں تو گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور نہیں ہے ہماری طرف سے ہدایت، مطلب، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں پھر راہ راست یعنی محتدین میں سے شامل ہونے والوں میں نہیں ہوں گا۔ تو گویا صاف بتایا جا رہا ہے، اعلان کرنے کا کہا جا رہا ہے، میں کسی کے ساتھ کا شرک نہیں کروں گا۔ ہر کوئی اپنا اگر کرتا ہے تو بے شک کرتا رہے، لیکن مجھے آپ کو ہر کاریہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم کسی کے خواہش کے بلبوتے پر اپنے دین کے معاملات اس کے سپرد نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو مجھے طریقہ دین کا بتایا ہے، وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کس کے لیے ہوگا؟ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اگر کسی کی خواہش کے پیچھے چل کے کہ میری تو نانی ایسے کرتی تھی، میرے تو خاندان میں گھرانوں میں ایسے ہی ہوتا رہا، میری تو ساس ایسے ہی کرتی تھی، یا ہمارے معاشرے میں سب لوگ یہی کرتے ہیں، تو گویا کیا ہے؟ ہم ان کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، اگر ہم نے اس طرح سے کیا تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا قرآن سے ہدایت پانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ بچے بن کے قرآن کو اپنی انگلیاں پکڑا دینی ہے، اور قرآن پڑھنے جب بیٹھیں اور قرآن کے لیے کلاس میں آنے سے پہلے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ضرور دعا مانگ کے نکلا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا،
کیونکہ سیدھا راستہ آپ کو اللہ نے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پر ضرور چلائے گا، ٹھیک؟ اور یہ سیدھا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن، سورہ کہف کی سٹارٹنگ میں یہ آتا ہے نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیماً، یہ درست سیدھی ہے بالکل۔ تو صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن، یہ قرآن سیدھے راستے کے لیے آیا ہے، سیدھا ہے۔ اسی لیے ہم شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے نا سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں جواب دیتے ہیں۔ تو ہدایت مانگی تھی، ذالک الکتاب، یہ کتاب لے لو، یہ کتاب لے لینا، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر تم اس میں شک نہیں کرو گے نا، ہدن، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت بنے گی۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے بنے گی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کتاب ہدایت صرف ان کے لیے بنے گی، ہدن للمتقین، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کا تقوی اپنے اوپر غالب رکھے ہوئے ہوگا، جس کو معلوم ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جس کو معلوم ہے کہ ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ تو کس سے پھر راستہ مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کتاب کو لے کے پڑھنا ہے، میں اور آپ اس کتاب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے اور پڑھانے آتے ہیں، تو ہم نے کیا مانگ کے آنا ہے؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے، قل، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے تو اسے جھٹلا دیا ہے، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں ان کو صاف جواب دے دیجئے کہ میں تو ایک ایسی صاف دلیل پر آ چکا ہوں، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ کون سی چیز تھی جس کے لیے جلدی مچا رہے تھے؟ ہر کافر جو تھے، مشرک، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم صحیح نہیں ہیں، اگر ہم غلط ہیں، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، ہم برباد کیوں نہیں ہوتے، دیکھو ہم اتنا پھل پھول کیوں پھر رہے ہیں، اللہ اتنا ہمیں کیوں نواز رہا ہے۔ یہی کام مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا، اور وہ مانگتے تھے عذاب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، یعنی وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے۔ تو ان سے کہو کہ میرے لیے یہ نہیں ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے لیے یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے عذاب جو تم مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ جلدی کر دوں۔ تو نبی کا دائرہ اختیار بھی گویا بتایا جا رہا ہے کہ نبی اپنی طرف سے عذاب نہیں کسی کے اوپر لا سکتے، عذاب کس کے حکم سے آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، آپ آگے لوگوں کو بتا دیجئے۔ تو اسی طرح سے انبیاء کے، نبی کے بعد اب انبیاء کے نائب، انبیاء کے وارث جو علماء ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو آگے پہنچا دیں، اور ماننے والے مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے اور کہیں کہ اللہ اللہ آ جائے ہمارے اوپر جو بھی آتا ہے آنا، کہے تو نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اوپر اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق کا، وہ تو حق بیان کرتا ہے، وَهُوَ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میں تمہارے اور میرے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی میرے تمہارے درمیان میں یا میرے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں تمہارے لیے عذاب لے کر آ جاؤں۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوتا نا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، کیونکہ تم تو اتنے لکڑ ہضم پتھر ہضم مان کے نہیں دے رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ زیادہ جانتا ہے ظالم لوگوں کو، اللہ اپنے فیصلوں میں جلدی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت عمل دراز کرتا ہے، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کے راستے آسان کرتا ہے، گناہ کرنے والے کے لیے گناہ کے راستے آسان کرتا ہے،
اور وہ شخص جو اس گناہ میں بڑھتا ہی چلا جائے اللہ اس کو گناہوں میں ملوث کر کے لمبی ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر اس کو ایک دم سے کھینچتا ہے، ایسی جگہ سے کھینچتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ زیادہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے ہاں جلد بازی کا رویہ نہیں ہے، اللہ نے اپنا کام اپنی مرضی سے تبھی کرنا ہے جب اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے آپ کے کہنے سے اللہ اپنے فیصلے میں جلدی نہیں کرتا۔ ویسے بھی جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس، عندہ مطلب اللہ کے پاس ہی ہے کیا چیز؟ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح اس کی جمع ہے۔ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ عندہ یعنی اللہ کے پاس۔ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیب کی ان 5 باتوں کا علم اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی 5 باتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا کہ لا یعلمها الا ہوا، اللہ کے علاوہ اس کا علم اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موت کب اور کہاں آئے گی، یہ غیب کی کنجی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ کوئی رزق کتنا اور کہاں سے پائے گا، کوئی رزق کتنا اور کہاں سے پائے گا۔ تیسری چیز ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور چوتھا بارش کب اور کہاں برسے گی۔ اور 5واں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں غیب کی کنجی کیا ہے؟ کل کیا ہوگا۔ مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ پتا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ جو اگلی 2 باتیں تھیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب آئے گی، اس کے بارے میں سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ میں تو ہم دیکھ لے، بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ٹوینز ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، سب چیزیں 3D 4D الٹرا ساؤنڈ میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے، پتا چل جاتا ہے نا۔ دوسرا ہے کہ بارش کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش بھی فور کاسٹ آج کرتا ہے محکمہ موسمیات، اور بالکل ایکوریٹلی اس دن اس ٹائم بارش ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا، سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ تو آپ نے مان لیا کہ بارش کب اور کہاں برسے گی، اس کے بارے میں کئی مرتبہ محکمہ موسمیات کی چیزیں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اصل علم پھر کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اصل میں آپ دیکھیں غیب نا 2 طرح کا ہے۔ ایک تو غیب وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور جس کا مادہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، جس کا مادہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جیسے کہ 3 مہینے کے بعد بارش کے لیے ابھی کوئی مادہ ظاہر نہیں ہوا تو کوئی فور کاسٹ نہیں کر سکتا کہ 3 مہینے بعد بارش برسے گی یا نہیں برسے گی، ٹھیک ہے۔ مادہ ظاہر ہو جائے گا تو انسان اپنے علم سے اس کا ایسٹیمیٹ لگا کے بتا سکتا ہے، فور کاسٹ کر سکتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہو تو ہمارے اندازے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے۔ تو جب مادہ ظاہر ہو گیا تو پھر تو وہ غیب ہی نہ رہا، مادہ تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو اللہ جس چیز کا علم دینا چاہتا ہے اس کا مادہ ظاہر کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے رہتے ہیں، ڈاکٹر بتا ہی نہیں سکتی بچے کی پوزیشن ابھی ایسی نہیں ہے نا، نہیں بتا سکتے، اور کئی دفعہ وہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز اپنے ایسٹیمیٹ لگا کے اپنے علم کے مطابق کچھ فور کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ کئی دفعہ وہ پریڈکشنز غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ نہیں پتا، اگر پتہ چل بھی جاتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے نا، جو علم اللہ دینا چاہتا ہے
وہ پھر غیب نہیں رہتا، وہ پھر غیب نہیں رہتا. سمجھ آ گئی نا؟ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب مادہ ظاہر ہو گیا تو پھر وہ غیب نہیں رہا. تو جب اللہ تعالیٰ جس چیز کو مخفی رکھنا چاہتا ہے پھر اس کا مادہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا. اور پھر بھی اگر ظاہر بھی کرتے پھر بھی حتمی ہم کچھ بات نہیں کر سکتے. علم کے حساب سے ایک ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں لیکن ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. اگر یہ بھی پتا چل گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر کہ ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تو چلے اتنا بتا دیا. یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے. یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بیمار ہوگا، مریض ہوگا، یا اس کی جینیٹیکلی وہ کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی. کوئی اور اس کے کتنی چیزیں جو ہم نہیں بتا سکتے. تو گویا اللہ کے پاس تمام چیزیں یہ غیب کی کنجیاں ہیں. جو یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس کا علم اور کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ نے دیکھیں اللہ کو جب انسان مانتا ہے نا تو اللہ کو ماننا اس کی پوری کی پوری صفات اور اختیارات کے ساتھ ماننا ہے. یہ نہیں عقیدہ توحید کے بس ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد. وہ احد کیسا ہے؟ پوری صفات میں بھی، پورے اختیارات میں بھی. اس کے جیسا لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اختیارات، اس کی قدرتیں، اس کے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے علم کو مانو، اللہ کی قدرتوں کو مانو اور ایکسپٹ کرو. اللہ فرماتا ہے وہ یعلم، وہ کتنا علم رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ غیب کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہے. دوسرا یعلم، وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر، جو بھی خشکی میں ہے اور جو بھی تری میں ہے. جو خشکی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، کائنات میں ہے، بادلوں میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین کے اوپر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور زمین کے اندر جو پانی ہے، باہر یعنی کہ جو پانی، سمندر، دریا، ان کے نیچے 800 میٹر جب نیچے سمندر کے جاتے ہیں نا تو انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اس جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سی پلانٹس بنائے ہوئے ہیں، سی لائف ہے جہاں پر باقاعدہ پودے بھی ہیں، وہاں جانور بھی ہیں، وہاں پر کتنی مخلوقات ہیں. وہ مخلوقات کون کس کو کھائے گا، کس کا رزق کیسے پہنچے گا، اس کے بھی بچے، انڈوں کے اندر پرورش پانے والے بچوں کو بھی رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا بھی معافی، جو بھی باہر میں ہے یا بر میں ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کا ایک عکاسی اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور جو بھی گرتا ہے، ورقتن پتا، پتوں میں سے کوئی پتا بھی جو گرتا ہے، اِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ اس کو جانتا ہے. زمین پہ گرنے والا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہو. کتنے پتے ہیں زمین کے اوپر، کتنی قسم کے درخت ہیں زمین کے اوپر. ایک درخت کو اگر آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہوتے ہیں نا جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے، یا وہ جو نیم کا درخت ہوتا ہے، پیپل کا درخت ہوتا ہے، ایک درخت کے اندر پتے کتنے ہوتے ہیں. ایک درخت کا پتا اگر آپ دیکھ لیجئے، اتنے پتے ایک بندے کو لگا دے درخت کے، پورے درخت کے پتے گنو. کوئی ایک بندہ کبھی ایک درخت کے پتے گن سکتا ہے؟ ہم ایک درخت کے پتے نہیں گر سکتے، جو گرتے ہیں ہم وہ نہیں گر سکتے، اور لگے ہوئے ہم کیسے گن سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ، اور ایک اگر ہم صرف آپ ایک پارک کو دیکھ لیں، اس میں کتنے درخت ہوں گے، اس میں کتنے پتے ہوں گے، پھر ایک پارک کے بعد کتنے پارکس، اور آس پاس لگے ہوئے راہداری میں جو ہم روڈ سائڈ پہ، اور اس کے علاوہ پھر ایک علاقے کے، پھر دوسرے علاقے پہ، پھر وہ جو ایریاز جہاں پہ باغات ہی باغات ہیں، پھر جنگلات کے جنگلات ہیں. دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنے پتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پتے بھی ایسے کہ ہر درخت کا پتا بالکل ہی ڈیفرنٹ. ایک درخت کے پتے دیکھ کے جو ہے نا، وہ جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں، جو مالی ہوتے ہیں، وہ فوراً دیکھ کے پتوں کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں درخت کا پتا ہے، یہ فلاں پودا ہے.
میری جو میڈ ہے گاؤں سے ہے وہ ایک ایک پتا اتنی سی وہ کوپل نکلتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ باجی یہ تو فلاں چیز کا پودا ہے, یہ فلاں چیز کا پودا ہے. مالی بتا دیتا ہے ابھی وہ بڑا درخت نہیں بنا ہے. اللہ نے ایسے ایسے درختوں کے پتوں کو بھی کتنا ڈفرینٹ رکھا ہے, اور کتنے درخت اور کتنے پتے اور کتنے پودے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے نا, اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کو اس پتے کا بھی پتا ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے وہ اللہ. اس کے علاوہ آگے اللہ فرماتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور وہ جو دانا زمین میں کے اندھیروں میں ڈالتے ہو نا, میں ڈالتی ہوں, آپ ڈالتے ہیں, وہ پودے چھاڑ دیتے ہیں اپنے جو دانے سپورز پھینکتے ہیں نا, وہ اندر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مالی ہے, پھر وہ کسان ہے, وہ سب جو پودوں کو کے لیے دانے جو تم زمین میں ڈالتے ہو زمین کے اندھیروں میں جاتا ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس, اور خشک میں بھی جو بھی ہے اور جو تر میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اور ایسا باخبر کہ الا فی کتاب مبین, مگر وہ لوح محفوظ کتاب مبین میں اللہ اس کے علم کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہیں ہے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے, یہ ہے میرا علم, اس علم کے ساتھ میں نے اور آپ نے اللہ کو جاننا بھی ہے, پہچاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. تو وہ رب جو اتنا باریک بین ہے, لطیف خبیر ہے, ایک ایک پتے کو جانتا ہے, ایک ایک دانے کو جانتا ہے, تریس میں گئے ہوئے کو بھی جانتا ہے, خشکی والے کو بھی جانتا ہے, سمندر کے اندر کی مخلوقات کو بھی جانتا ہے. تو کیا وہ میرے اور آپ کے سینوں سے واقف نہیں ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے اعمال سے واقف نہیں ہوگا؟ میرے اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے واقف نہیں ہوگا؟ وہ قطرے جو خوف خدا سے بہائے جاتے ہیں, کیا وہ ان سے واقف نہیں ہوگا؟ اللہ کو یاد رکھیے گا, وہ دو قطرے بہت محبوب ہیں جو خوف خدا سے بہتے ہیں. اور انسان جب آنکھوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے نا, وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, استغفار کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اللہ ایک ایک آنسو بہنی والی آنکھ سے واقف ہے, ایک ایک آنکھ سے. مت سوچئے گا کہ اگر میری آنکھ سے کوئی قطرہ نکلا تو اللہ کے علم میں نہیں ہوگا. اللہ کے حضور ان قطروں کو بہانا خوش قسمتی کی علامت ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حج آنے والا ہے, کتنے لوگ ہیں نا عمرے پر جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, ہر کوئی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے, اور ہر کوئی بعد میں یہ کہتا ہے ابھی تو میں نے یہ مانگا تھا اور میں آئی تو یہ چیز اسی وقت میری پوری بھی ہو گئی. کتنی خلقت ہے, لاکھوں کا مجمع ہے جو ہر کوئی اپنی اپنی عرضی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہے. وہ کیسا رب ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے, ہر ایک کی دل کی خواہش سے وہ واقف ہے, حتیٰ کہ سینوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے. تو یہ ہے وہ اللہ علیم رب جس کو ہم نے پہچاننا ہے. اللہ ہمیں اپنی ایسی پہچان عطا فرما کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ استحضار کی کیفیت اللہ کو بہت محبوب ہے, اور جس کے اندر یہ استحضار کی کیفیت آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک خشیت آ جاتی ہے, اور پھر وہ خشیت ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کرنا تو درکنار, گناہ کا سوچنا بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک. تو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ اس کے علیم ہونے سے پہچاننا ہے کہ اللہ کتنا علیم ہے, اور پھر اس کی قدرتیں کیسی ہیں, کیسا قدیر ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہ ویسا ذات ہے کہ یتوفاکم, وہ تمہیں فوت کرتا ہے.
کب فوت کرتا ہے؟ باللیلی، رات کو، وہ تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، میں اور رات کو فوت ہو جاتے ہیں۔ یتوفاکم کا مطلب ہوتا ہے وفا، یا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو رات میں نیند کی حالت میں جب وہ سوتا ہے تو اس کو موت دے دیتے ہیں۔ نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بہن ہے، پوری موت نہیں آتی لیکن موت آتی ہے۔ ہماری انسان کی، ہر انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کی روحیں بنائی ہیں، ایک ہے روحانی روح اور ایک ہے نفسانی روح۔ سمجھ آئی؟ ایک نفسانی روح ہے اور ایک روحانی روح ہے۔ نفسانی روح وہ ہے جو ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے نفس کو وہ کر رہی ہے، جسم کو سپورٹ کر رہی ہے، جو کہ نیند کی حالت میں انسان سو رہا ہوتا ہے تو روحانی روح اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے اور نفسانی روح اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ یہ نفسانی روح باقی رہنے کی وجہ سے ہمارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، ہم سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں تو ہمارا کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں وہ کس بیسس پر ہو رہی ہیں؟ وہ روح کا وہ حصہ جو ہمارے نفس کو یا ہمارے جسم کو سپورٹ کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ نفسانی نور نکال لیتے ہیں نیند کی حالت میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نفسانی روح ہمارے اندر ہی رکھتے ہیں، جس سے ہمارا نفس جو ہے وہ چل رہا ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور جو روحانی روح ہے نا، جو روح ہے ہماری، جو ہماری وہ روح جو نکال لی جاتی ہے، وہ نکلتی ہے اور اوپر جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے موت کی حالت، کہ یہ روح نکلتی ہے اور یہ پورے پھرتی رہتی ہے ہر طرف، عالم بالا میں جاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، فرشتوں سے ملاقات کرتی ہے، مختلف چیزوں سے دیکھتی ہے، تو وہ خواب کی شکل میں ہم کو نظر آتا ہے۔ وہ جو مشاہدے ہوتے ہیں نا، وہ روح کر کے آتی ہے، روحانی روح۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے کہا وہ تمہیں موت کی حالت میں کیا کرتا ہے، نہیں رات کے وقت کیا کرتا ہے، فوت کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم چلتے پھرتے ہو نا، دنیا بھر کے کام کرتے ہو دن کی حالت میں، وہ کیا کرتا ہے، وہ تمہیں دن کے وقت وہ روح لوٹاتا ہے، جب تم پلٹتے ہو صبح اٹھتے ہو تو وہ تمہاری روحانی روح تمہارے اندر لاتا ہے، اور تم اس کے واپس آنے پر اپنے سارے زندگی کے کورس یا ورکس جو ہے نا، یا تم اپنے جو کام کاج ہیں وہ تم فرائض انجام دیتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ بھیج دیتا ہے تم کو اس دنیا میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ پورا کر دیا جائے تمہاری موت کا وقت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر روز تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تمہاری رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روحانی روح قبض کرتا ہے، لے لیتا ہے، موت کا معاملہ کرتا ہے، صبح تمہارے لیے زندگی دیتا ہے، اس وہ روح کو واپس بھیجتا ہے، تم دن بھر کے کام کاج کرتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ پھر تمہیں لے جاتا ہے، رات کو پھر واپس لے آتا ہے، اسی طرح پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ لیقضی اجل مسمی، اپنا مقرر کرتا جو وقت ہے نا، جو تمہاری زندگی کا جو وقت تم لکھوا کے آئے ہو، اللہ اس وقت تک تمہیں مہلت عمل دیتا رہتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا پلٹائے جاؤ گے تم، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا تم کو جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تو گویا عقل مند پھر کون ہے، عقل مند پھر کون ہے، جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، ہے کہ نہیں؟ کیسے رہو، ابھی ہم نے کلاس سے پہلے پڑھا تھا، زندگی میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا کڑا محاسبہ کر کے سونا ہے، اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام سے میں مروں گا اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ اور پھر جب انسان صبح اٹھتا ہے تو پھر کیا دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا،
اللہ کا شکر ہے کہ الذی احیانا، جس نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنا، مجھے مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہم پلٹائے جائیں گے، یعنی اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، تو آپ نے بھی فرمایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو گیا۔ تو روزانہ یہ سوچنا کہ اللہ ہم نے اپنے اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانا ہے۔ پتہ نہیں کہیں میں رات کو سوتی ہی نہ رہ جاؤں، وہ جو نیند کی بہن کی حالت میں جاؤں گی تو یہ نہ ہو کہ میری روحانی روح بھی قبض کر لی جائے، اور روحانی روح تو لے جا ہی رہے اللہ تعالیٰ، نفسانی روح بھی کھینچ کے نہ لے جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سونے کے لیے جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہی نہیں۔ تو ہمیشہ موت کی بہن کے پاس جانے سے پہلے یہ دعائیں کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کا وعدہ اور عہد کر کے سونا ہے۔ اگلے دن کی پلاننگ کر کے سویا کریں، اگلے دن کی پلاننگ کر کے سویا کریں، لکھا کریں اپنے پاس موبائل میں، نوٹ ڈاؤن کیا کریں، نوٹس کا نکال کے نا، اگر اس پہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی کاپی ہے سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھا کریں اور اس پہ لکھا کریں کل صبح میں نے اٹھ کے یہ کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنی یہ ہیبٹ بنا لی نا کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس طرح سے ڈیلی آپ بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں۔ بالکل مومن کی با مقصد زندگی ہوتی ہے، بلا مقصد وہ زندگی نہیں گزارتا۔ ہر سونا بھی پھر عبادت بن جائے گا، بس سونا بھی میرے اور آپ کے لیے کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پلٹ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر جب وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا عمل کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ پھر جب ہمیں بتائے جائیں کہ ہم کیا عمل کر کے آئیں تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ کاش میں کچھ کر کے آ جاتی، کاش میں نے اپنے اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنا لیا ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، دیکھو یہ مت بولنا کہ تم اپنا ہی جو ہے پلاننگ کرتے رہو گے، ایسا سمجھ لینا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، پورا کا پورا کامل اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وہ بندے کے اوپر قاہر ہے، کامل اختیار رکھنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگرانی کرنے والے بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگرانی کرنے والے کیا بھیجتا ہے؟ فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اتنا کامل اختیار رکھتا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ایک انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اتنا اللہ میرا خیال رکھنے والا ہے، اتنا زیادہ۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، محسوس بھی کیا ہوگا کہ اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کہتے شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آنکھیں پوری آس پاس سے آنکھ کالی سیاہ ہو جاتی ہے، پرپل کلر کی، مرون کلر کی، لیکن آنکھ بچ جاتی ہے۔ کون بچاتا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے وہ بھیجتا، نگرانی کرنے والے اس نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں۔ تو ایک انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 300 فرشتے، اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر ایک انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور فرشتہ اس کے لیے محافظ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس شخص کے محافظ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر اللہ اس مومن بندے کے خود محافظ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر کون سے فرشتے بٹھائے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کرامن اور کاتبین یہ بڑے مکرم فرشتے ہیں، بڑے معزز فرشتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کوئی زبان سے لفظ ان کے نہیں نکلتا مگر اس کو لکھنے کے لیے حاضر باش نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے. تو گویا بولنے پر لکھا جاتا ہے, سوچنے پر نہیں لکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر, غلط چیز کے سوچنے پر کوئی پکڑ نہیں رکھی ہے. غلط سوچیں بھی آتی ہیں, غلط بات بھی دل میں آ جاتی ہے, کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ, کوئی بھی بات آ جاتی ہے, اس پر کوئی پکڑ نہیں, وہ نہیں لکھا جاتا. لیکن نیکی کا عمل سوچا بھی تو لکھ لے گا. سبحان اللہ. اللہ نے ان حفاظت کرنے والوں کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہے نا, کہ سوچے گا نیکی کا عمل تو ایک نیکی لکھ لینا, کر لے گا تو 10 گنا لکھ دینا. اور اگر اخلاص تو اللہ دیکھے گا نا بعد میں, اخلاص کتنا ہوگا اس کے بلبوتے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ریوارڈ دے گا. لیکن اگر کوئی برا عمل سوچے گا تو مت لکھنا, اور اگر کر لے گا تو بس ایک ہی برائی لکھنا, اور 6 گھنٹے تک مت لکھنا کہ شاید کہ یہ بندہ پلٹ کے میرے سے معافی مانگ لے تو یہ بعد میں اس کا عمل نامہ خراب ہوگا, اریز کرنا پڑے گا. لہٰذا 6 گھنٹے ٹھہر لینا, پھر لکھنا. اگر وہ ڈٹائی سے جمع رہا, ڈٹائی سے, تو پھر اس کا لکھ دینا اور ایک ہی گناہ لکھنا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اسٹیٹسٹکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہیں, اور وہ ہمیں اسی طرح سے ہمارے لیے معاملات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والے اور کون سے فرشتے آتے ہیں؟ فجر اور عصر کے دوران, مطلب اوقات میں ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے اعمال نامے لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں. ہاں جی, یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, اور ہر روز ہمارے اعمال نامے اللہ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں. خاص طور سے پیر اور جمعرات کو آگے پہنچائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے حضور یہ اعمال نامے پیر اور جمعرات کو پہنچائے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے اعمال نامے اللہ کے پاس پہنچائے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فجر کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال نامے نہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یعنی کہ فجر کے وقت میں جب ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میری بندی کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کیا ہماری گواہیاں دیکھتے ہوں گے, وہ تو سو رہی تھی, وہ تو خراٹے لے رہی تھی, رات کو 2-3 بجے وہ سوئی تھی موویز دیکھ کر, یا وہ شادی بیاہ میں ڈانسنگ پارٹیز اٹینڈ کر کے. تو بس پھر وہ صبح کے وقت تو الارم بجتا رہا, وہ سوتی رہی, اس نے تو نماز بھی ضائع کر دی. یا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیتے ہوں گے ہماری نیوز کہ ہم آئے تھے تو وہ الارم سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور وضو کر رہی تھی, اور ساتھ میں اس نے جو ہے قرآن نکال کے رکھا. کوئی کسی کی یہ گواہیاں جاتی ہوں گی کہ ہاں وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی اور وہ اذکار پڑھ رہی تھی, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہمارے یہ والے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, عصر والے بھی اور فجر والے بھی. اور اعمال نامے پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو 2 بھائی یا 2 بہنیں یا بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہوں. بہن بھائی یا قطع رحمی کی بھی ہو یا روٹھے ہوئے, ان کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جاتے. تو اگر ہم اپنے کسی بہن یا بھائی سے ناراض ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہمارے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جا رہے. یہ رحم کے ہی ہے نا, بہن بھائی رحم کے. آپ اپنی کسی بھی بہن بھائی سے جس میں ساری رحم کے رشتے ہیں, بہن رحم کے رشتے سے کوئی ناراض ہے تو بس اس کو اس کے اعمال نامے اس کا پیش نہیں کیے جاتے. اسی طرح سے ایک شخص اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمارے لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ حتی اذا جاء احدکم الموت, حتیٰ کہ جب اسے موت آ جاتی ہے, توفتہ رسولنا, تو پھر فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے, وہم لا یفرطون, اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. تو گویا سارے دن رات کے تو ٹائمنگز میں ہماری جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجے ہیں, لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا, پھر یہ فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ توفتہ رسولنا، اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جان کنی کا معاملہ کر کے چھوڑتے ہیں. فہم لا یفرطون، کوئی کمی نہیں چھوڑتے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈوب کر، قسم ہے ڈوب کر کھینچنے والوں کے لیے جو ڈوب کر جان نکالتے ہیں، اور آہستگی، اور قسم ہے آہستگی سے جان نکالنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں طرح کے معاملات تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن موت کا وقت جب آتا ہے تو اس سے ملک الموت سے کسی کو نفر نہیں ہے، وہ آ کے رہے گی. اور اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہارے لیے ملک الموت کیسے بن کر آتے ہیں. حدیث سے آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ جب ایک شخص کے تجہیز و تکفین کا معاملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رداد سنائی کہ جب ایک نیک شخص فوت ہوتا ہے اور ایک بدکار شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ نے بتایا، مفہوم بتا رہی، بہت لمبی حدیث ہے. مفہوم یہ ہے کہ جب ایک نیکوکار شخص فوت ہوتا ہے تو خوبصورت شکلوں والے اجلے لباسوں میں نہایت خوبصورت خوشبودار کپڑا لے کر فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آؤ اور اللہ کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. سلام کرتے ہیں نا، سلامتی بھیجتے ہیں. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ایک شاخ اس کو دکھائی جاتی ہے اور وہ اس شاخ کو لینے کے لیے آگے لپکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے آسانی آہستگی سے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور ایسے اس کی جان نکالی جاتی ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کو ڈھکن کھولیں اور اس میں سے خوشبو نکل جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے نا، وہ تو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. آؤ اور نکال لو، آؤ اور کر لو. وہ نعمت لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کی جان نکال لی جاتی ہے. اور جو بدکار جو شخص ہوتا ہے اس کی جان کنی کے معاملات کے وقت وہ نہیں جاننا چاہتی، وہ اللہ سے ملاقات کے متمنی نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بدصورت اور کالی شیاہ شکلوں والے نہایت بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے اس کی اعضاء میں چپکنے لگتی ہے. نہیں نہیں، مجھے مت نکالنا. اب ہر جس اعضاء سے اس نے کام گناہ کے کیے ہوتے ہیں اس کی روح وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی. ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا، ہاتھوں کے سے چپکیں گے. زبان سے ایذا دیا کرتا تھا، جھوٹ بولتا، غیبت کرتا تھا، طنز مارتا تھا، تو اس کی منہ زبان سے نہیں نکلے گی، آگے نہیں جانا چاہے گی. اسی طرح آنکھوں سے بد نظری کرتا تھا، غلط کاموں کو، غلط چیزوں کو دیکھتا تھا، بے حیائی کے معاملات کرتا تھا. تو بس جس اس کے جو معاملات غلط ہوتے تھے اس پتہ ہے، اب تو اس کو پتہ چل گیا اس کی تو اب شامت آئی، اب وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گی روح. تو فرشتے کیا کریں گے؟ اس کے اوپر مار کے اس کی جانکنی کریں گے، اس کی موت، روح کو نکالیں گے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حال بالکل ایسے کریں گے، ایسے اس کی موت روح نکالیں گے جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں سے کھینچ کے نکالا جائے. روئی کو آپ خاردار جھاڑی میں ڈالیں، لگائیں، گیلی روئی جب لگ جاتی ہے کہیں تو وہ آپ کھینچتے جائیں ریشے اس کے نکلتے جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ نکلتی، یعنی کہ اس کو مار کے اس کو نکالیں گے، اس کی روح کو، اور وہ نکلنا نہیں چاہے گی. یہ ہوگا اس کے ساتھ معاملہ. اور جب اس کے خوشبودار کپڑا تھا تو اس کے اندر اس کی روح کو جب لیا جاتا ہے تو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایک دوسرے سے فرشتے لائن قطاریں، ایک ملک الموت نہیں آتا، بے شمار ملک الموت زمین سے آسمان تک جو ہے وہ قطار بنا لیتے ہیں، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہر کوئی لپک کے اس کی روح کو لے رہا ہوتا ہے، مجھے دو، اور پھر اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. پہلی جو آسمان ہے، پہلی دنیا کا آسمان،
اس کے اوپر دروازے کھلوانے کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے کون ہے. وہاں کا جو داروگا فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے کون؟ تو کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. اس کی اچھائیوں سے تعارف کرایا جاتا ہے. یہ تو بڑی شوہر کی فرما بردار تھی, یہ تو خدمت گزار تھی, یہ تو اللہ کی عبادت گزار تھی, یہ تو تہجد گزار تھی, یہ تو قرآن کو پڑھنے والی تھی, یہ تو بہت میٹھا لوگوں سے بولنے والی تھی, یہ تو بڑی رحم دل تھی, یہ تو اگر بدکار ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لیا جاتا ہے اور پہلے آسمان پر جب پہنچا جاتا ہے تو اس کے عیبوں کو گنوایا جاتا ہے. اور یہ تو بڑی بددیانت تھی, یہ تو شوہر کی نافرمان تھی, یہ تو غیبت کر کے لڑائیاں کروایا کرتی تھی, چغلیاں کروایا کرتی تھی, یہ تو وعدہ خلافی کرتی تھی یا کرتا تھا. اس قسم کی ساری برائیاں بتا کے آسمانی دنیا کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے. اسی طرح روح جب ہر آسمانی دنیا پر کے دروازے پر پہنچتی ہے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, 7 آسمانوں پہ ایسے ہی تعارف ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے حضور جب وہ روحیں پہنچتی ہیں فرشتوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تعارف کروا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نیکوکار کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ علیین میں رکھ دیا جائے. علیین کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا جنت کا ایک خزانہ ہے, یعنی جنت کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ نیک روحیں ہوں گی اور ان کے اعمال نامے ہوں گے. اور بدکار کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال نامے کے ساتھ سجین میں پٹخ دیا جائے. سجین کیا ہے؟ کور آف ارتھ, بہت ہی گرم جگہ, سینٹر آف ارتھ, کور آف ارتھ, جس کے بارے میں آتا ہے 350 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہاں کا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اعنی علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت. آج ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی کا موت کا وقت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. خود سے اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو جائے تاکہ میت کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے اس وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے. یقین مانیے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, بہکاتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کلمہ طیبہ پہ موت اس کی نکلے, اس کی جان کنی ہو. تو شیطان ہمیشہ غلط بات زبان سے نکلوانے کے لیے کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے لیے یہ ہونا تھا, مجھے یہ آنی تھی. کچھ لوگ ہیں جو سارا دن ٹی وی سے ان کی زندگی ہی ٹی وی ہے, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس ٹی وی. آپ یقین مانیے ان کا کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, وہی کمرہ چاہیے جہاں پر ٹی وی ہے. اتنے دن وہاں پہ کیسے ٹائم گزرے گا؟ ابو یا امی کو ٹی وی تو وہاں پہ ملے, اور وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں موت بھی اسی حال میں آئے. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے, آج ہم وی آئی پی کمرے لینے کے لیے چکروں میں ہوتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ٹائم نیکوکاروں کی ضرورت تھی. اس بندے کے پاس کوئی پیارا اپنا ہونا چاہیے نا وہاں پر. ہم جا کے رحم و کرم پہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں دوسروں کے رحم و کرم پر. خود جائیں, خود پاس ہوں, خود ان کی اپنے رکھوالی کریں, ان کو دیکھیں, ان کے پاس کھڑے ہوں, ان کو اس ٹائم پر کلمہ یاد کروائیں. اگر وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال رہے ہیں نا تو پہلے آپ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے سے پہلے اونچی آواز میں اس کو کلمہ پڑھا دیں, کیونکہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد تو وہ بے ہوش ہو جائے گا, پھر تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس حالت پہ جانے سے پہلے بھی کم سے کم آخری لفظ تو اس کے زبان سے کلمہ نکلا ہوا ہو نا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, پھر کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے. تو یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کر کے چلیں. اللہ ہمیں یہ باتیں ان ٹائمز پر یاد کروائے. یہ اسی وقت یاد بنتی ہے جب وہ ہماری فطرت بنتی ہے, جب وہ ہماری انسٹنکٹ بنتی ہے, جب ہماری وہ جبلت بنے گی تو ہی ہم کر سکیں گے نا.
ساری زندگی ہم نے کبھی لا الہ کی تسبیح پڑھی نہیں, اس ٹائم ہم کہتے کہ ہماری زبان سے لا الہ نکل آئے. سمجھ آئی؟ اور یہ وصیتیں بھی کریں, اپنے گھر والوں کو وصیتیں بھی کریں کہ تب کبھی بھی میرے اوپر یہ ٹائم آیا میں اونچی آواز میں جو ہے نا لا الہ پڑھانا شروع کر دینا, زور زور سے پڑھنے لگ جانا, شاید میرے ذہن میں بھی آ جائے اور اس وقت میں پڑھ لوں, کیونکہ شیطان آ کے اس وقت کلمہ کفر اکلوانے کی کوشش کرے گا. اچھے اچھے لوگوں کو کلمہ کفر نکلوا دیتا ہے وہ. تو اس لیے ضرور بولیں اپنے پیاروں کو, وصیتیں کریں, یہ کام ہے کرنے والے, یہ کریں اور بتا کے رکھیں. کسی ٹائم بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے تو کیا کرنا, اگر لگے کہ میں کسی ایسی حالت میں ہوں, میرے سامنے اونچی آواز میں, کیونکہ کوماٹوز بندہ بھی سن ضرور رہا ہوتا ہے, جو کوما میں چلا جاتا ہے نا وہ سن ضرور رہا ہوتا ہے, اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ پڑھنا شروع ہو جائیں. کیا تو دل کی حالت ہے اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے پھر ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. اللہ لہ الحکم, خبردار ہو جاؤ, فیصلے سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں, سارے اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہیں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہ ثم حاسبنا حسابا یسیرا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, کون نجات دیتا ہے تم کو ظلمات یعنی اندھیروں میں, بر خشکی کے, والبحر اور سمندر کی, یعنی کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے, کون تمہیں خطرات سے نجات دیتا ہے. تدعو یعنی کسی بھی جگہ تم کسی بھی خطرے میں پڑ جاؤ تو کون تمہیں ان اندھیروں میں سے نکالتا ہے. زمین کے اندھیرے کون سے ہیں, بر کے اندھیرے کون سے ہیں, بر کی تاریکیاں, خشکی کی تاریکیاں کون سی ہیں بتائیے, خشکی کی تاریکیاں کون سی ہیں. ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک ایسے کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آرام سے ہماری زندگی گزر رہی تھی, پھر ایک دم سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کروں. یہ ہماری زندگی کا اندھیرا ہے. سمجھ آئی؟ پریشانی, آزمائش, تکلیف, مصیبت, بیماری جس میں سمجھ ہی نہیں آتا اب اس میں سے نکلوں کیسے. خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا تو کیا یہ ہماری زندگی کا ایک اندھیرا نہیں تھا, پریشانی تھی نا, سمجھ ہی نہیں آ رہا اب کروں کیا. ہاں کووڈ کے دن آئے, یہ ہماری زندگی کا ایک اندھیرا تھا. اسی طرح سے لا علمی ہے, جہالت ہے, ظلم و زیادتیاں ہیں, ٹینشنز ہیں, ڈپریشنز ہیں, انزائٹیز ہیں, یہ سب ہماری زندگی کے اندھیرے ہیں. یہ ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. اندھیرے میں نہیں نا سمجھ میں آ رہا ہوتا, انسان ٹامک ٹویا مار رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو سمندر کے اندھیرے ہیں وہ کون سے ہیں پھر بتائیے اب آپ. سمندر کے اندھیرے کون سے ہیں جناب؟ سمندر کی گہرائی. میں اور آپ تو سمندر کی گہرائی میں نہیں جاتے. آپ جاتے ڈیپ سی ڈائیونگ کرنے کے لیے؟ کوئی 800 میٹر نیچے کبھی کسی نے کی ہے ڈیپ سی؟ نہیں لگی. ہم تو اس اندھیرے میں نہیں جاتے. وہ پھر شرک ہوگا. سمندر کے اندھیرے وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان سمندر کے اوپر سفر میں ہوتا ہے اور آپ کی کشتی ناؤ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے طوفان میں, تو وہ کیا ہے؟ سمندر کا اندھیرا. سمجھ آئے؟ کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کون نجات دیتا ہے تمہیں جب تم اندھیروں میں پھنستے ہو, خشکی کے سمندر کے اندھیروں میں پھنستے ہو, اپنے سفر طے کر رہے ہوتے ہو, تو تمہاری زندگی کی نیا کسی طرح بھی پھنسے تو کون نکالتا ہے اس کو؟ نجات کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. واقعہ ملتا ہے نا ہمیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا. جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر سے کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے.
اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ہند اور ام حکیم یہ دونوں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اسلام قبول کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اکرمہ کو بھی امان دیں گے؟ وہ آپ کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ گئے نا مکہ اتنے لوگوں کو لے کر، تو ابو سفیان نے بھی جو ہے وہ جا کے جب اتنے لوگوں کو دیکھا نا، لاؤ لشکر 10,000 کا لشکر آیا، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کے سب جو ہے نا ہر کوئی اپنی اپنی آگ جلائے گا۔ 10,000 آگے جل گئی، مکہ والوں کو نظر آئی، کتنی آگ جلی ہوئی نظر آئی ہوگی نا ان کی، تو کہتے ہیں نا ہاں جی ان کے اوپر تو روب آ گیا مسلمانوں کا۔ اب ابو سفیان نے بھاگنا چاہا لیکن ابو سفیان مرعوب ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کریں میں ایسا کرتا ہوں، جاتا ہوں اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام ہی قبول کر لیتا ہوں، انہوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں مجھے۔ تو وہ تو جا کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکرمہ بھاگ گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے کہا یہ اتنے لوگ آ گئے، یہ اب مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، میں نے تو دشمنی میں ہر قسم کی عداوت کا لمٹس کراس کر لی تھی، لہٰذا میری خلاصی نہیں ہے، میری بخشش نہیں ہونی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اکرمہ کو مار دیا جائے، لیکن اکرمہ تو بھاگ گئے۔ اب جب ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، جس نے ام ہانی کے گھر میں پناہ لے لی، جس نے فلانے کے گھر میں پناہ، آپ نے کچھ بار نام لیے کہ انہوں نے اگر جس نے کعبے کے غلاف کے پیچھے پناہ لے لی، کعبے کے اندر پناہ لے لی، اس کو پناہ ہے، اس کو امان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے کہا اکرمہ امان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحبا اے ہند، آپ نے کہا تھا مرحبا اے ہند آؤ، کیا چاہتی ہو آپ؟ انہوں نے کہا آپ اکرمہ کو بھی امان دیں گے، وہ آپ سے ڈر کے بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا اکرمہ کو بھی امان ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا۔ ایک مانگنے کے لیے آئے، آپ کیسے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے تھے؟ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچی ہے نا، پیچھے بھاگی فوراً کہ اکرمہ وہ تو بھاگ گئے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ میں نکل کے یہاں سے چلا ہی جاؤں، دور ہی کہیں ہو جاؤں، پیچھے بھاگی جا کے ساحل سمندر جدہ کے اور ساحل پر پہنچے تھے۔ ابھی اکرمہ پہلے پہنچ گئے، بیوی بعد میں پہنچی ہیں۔ اکرمہ جب وہاں پہنچے تو طوفان آ گیا سمندر کے اندر، سمندر میں طوفان ہے، ملہ کھڑا ہے، کشتی کھڑی ہے، کیا کریں؟ طوفان رکے تو چلے۔ تو ملہ نے آگے سے کہا کہ ایک بات ہے، اگر وہ کہہ دو تو یہ طوفان رک جائے گا۔ اکرمہ نے کہا کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بس یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آگے سے اکرمہ نے کہا یہی چیز تو بھاگ کے میں یہاں پر آیا ہوں، تو اسی کو میں بول دوں گا تو یہ کیا بات ہے کہ اسی سے ان کو طوفان رکے گا؟ ان کے دل میں ایک دم سے جیسے پلٹا ہی کھایا کہ کون تمہیں بچاتا ہے؟ خشکی میں، تری میں، طوفان میں جب تم گرتے ہو، جب ظلمات میں، اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا ہوگا، کون نکالے گا، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ تم سب کو چھوڑ کے، وہ 360 بت بھی تو تھے نا کعبہ کے اندر، ان کا بھی تو نام لے سکتا تھا نا ملہ۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ وہ رب اکبر ہی بچائے گا۔ تو کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو۔ تو ابھی وہ یہی بات سوچ رہے تھے کہ پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں، ان کے دل میں ایک دم سے وہ نرمی تو آئی، ہمیں جو ان کی بیوی تھی انہوں نے آگے سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امان دے دی ہے، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، چلیں آپ میرے ساتھ، اور چل کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں۔ دل میں آ گیا تھا، دیکھ لیا تھا ملہ کا بھی ایمان، اور جیسے ہی اللہ الہ الا اللہ پڑھا تو طوفان تھم گیا، فوراً پلٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جتنا مبغوض مجھے آپ کا چہرہ تھا اب اتنا ہی محبوب اب مجھے آپ کا چہرہ ہے. اور جتنا مال اور جتنی طاقتیں اور صلاحیتیں میں نے اسلام کے خلاف استعمال کی تھی اب اسلام کے لیے میں استعمال کروں گا. اور یہ کر کے انہوں نے دکھایا. انتہا سے زیادہ عبادت گزار, انتہا سے زیادہ جو ہے وہ جرت مند اور بہادر ایسے ہو گئے کہ وہ شجاعت سے ایسا لڑتے گئے. اس کے بعد جب جنگ یرموک آئی تو حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار لشکر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ ایسے اکرما لڑ رہے تھے کہ بالکل جان ہتھیلی پر لگ کے, کہ حضرت خالد بن ولید نے آگے سے کہا کہ اکرما ذرا دھیان سے ذرا دیکھ کے لڑیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھئی آپ اپنی جان ہی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں, ذرا سوچ سمجھ کے لڑیں. اس طرح تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے, گلے لگانے والی بات ہے. انہوں نے کہا خالد مجھے نہ کچھ کہیے, آج مجھے نہ کچھ کہیے, آپ تو میرے سے بہت سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, میں نے تو اب جا کے اسلام قبول کیا ہے. میں اپنی ساری زندگی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مجھے کر لینے دیجیے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس قدر بارفتگی سے انہوں نے دیوانہ وار اپنی تلوار لہرائی اور کہا کون ہے جو آج موت پہ مجھ سے بیعت کرے گا, کون ہے جو موت پہ مجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہے, آ جائے اور آ کے میرے سے لڑ لے. اور یہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ اتنا, پھر انہوں نے اتنے لوگوں کو تحریک کیا اور اس کے بعد وہ خود کیا ہو گئے, شہادت کے درجے پہ پہنچ گئے. انہوں نے حق ادا کر دیا. یہ دل میں جب ان کے اٹھا نا, یہ اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے, یہ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جولٹنگ دیتا. ہمارے دل میں, ہمارے نفس میں اللہ نے اپنی پہچان دی ہے. وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو, وہ اکرمہ کیسے حضرت اکرمہ بن گئے, کیسے بن گئے کہ کون نجات دے گا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. میں وہ 360 بتوں کو تو نہیں پکار رہا, اس ٹائم تو مجھے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہی کہنا پڑ رہا ہے, صرف اللہ ہی کو پکارنا پڑ رہا ہے, تو بس اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے. تو بس یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے کہو کون تمہیں نجات دیتا ہے سمندر کی تاریکیوں میں اور صحرا کی تاریکیوں میں. تدعونہ تضرعا وخفیہ, تم تضرع کرتے ہو, گڑ گڑاتے ہو, اور چپکے چپکے بھی پکارتے ہو, اور اس کو گڑ گڑا کر بھی پکارتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ, کہ اگر تو نے نجات دے دی ہم کو اس چیز بلا سے, اس چیز سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم تو شکر گزار بندے بن جائیں گے, ہم شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور عام طور سے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے پھر ہم کسی کو نہیں پکارتے, پھر ہم کس کو پکارتے ہیں, اللہ میرا یہ کام کر دے. یا تو انسان کو اپنی ماں یاد آتی ہے یا پھر اللہ یاد آتا ہے نا. اور پھر جب ماں کو بھی پتا ہے نا امی یہ تو کر ہی نہیں سکتی, کہاں ہے امی, تو پھر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر کیا آ جاتا ہے, اللہ آ جاتا ہے. پھر انسان جب اللہ کو پکارتا ہے نا, اب انسان اللہ تو میرا یہ کام کر دے, اللہ تو مجھے بہترین اولاد دے دے, اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی, اللہ مجھے بیٹا دے دے, اللہ مجھے بیٹی دے, مجھے اولاد دے دے, ہے نا. کوئی بھی زندگی کا کام, صحت دے دے, بیماری سے مجھے شفا دے دے, اللہ مجھے گھر دے دے. کوئی بھی حاجت ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے آس پاس سے کہیں سے بھی نہیں پوری ہو سکتی, صرف اللہ ہی اس کے لیے کر سکتا ہے. تو ہم ہر ایک کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہوتے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ تو نے مجھے اولاد دے دے. اور جب اللہ اولاد دے دیتا ہے, یا اللہ بیماری سے شفا دے دیتا ہے, یا اللہ ہمارا کوئی دلی مراد پوری کر دیتا ہے جو ہماری اشد ضرورت تھی, اشد مراد تھی, اور وہ پوری ہو جاتی ہے, اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ میرا کام کرا دے, میں نوافل پڑھوں گی, میں عمرہ کرنے جاؤں گی, میں اتنا صدقہ دوں گی, میں فلاں کام کروں گی. کرتے ہیں نا ہم, نیتیں باندھتے ہیں, نظریں نیازیں منتیں مان لیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا, کہو اللہ ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اس سے. گویا اس تکلیف سے نجات کون دیتا ہے, اللہ. ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ہمیں نجات بھی دے دیتا ہے, ہماری مراد کو پورا بھی کر دیتا ہے, ہمیں اس اندھیرے سے نکال کے
روشنی میں لے بھی آتا ہے. ہماری زندگی میں سکھ بھی آ جاتا ہے, وہ تکلیف ہٹ کے. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ, ہر کرب سے بھی. ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ, اللہ کا گلہ ہے پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے. نجات تمہیں اللہ دیتا ہے, لیکن اس اور ہر کرب, ہر تکلیف, ہر بلا, ہر مصیبت, ہر بیماری سے اللہ ہی نکالتا ہے نا تمہیں. لیکن پھر تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون, پھر تم شرک کرنے لگتے. کیسا شرک ہے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے مانگ رہے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا, وہ ڈاکٹر بڑی اچھی ہے نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم نام بچوں کے رکھ دیتے ہیں, پیرا دتا رکھ دیتے ہیں. ہم اس کے اوپر نام رکھ دیتے ہیں جس کے دربار, غلام رسول ہے نا, رسول کا غلام. ہاں فیض الرسول نام رکھ دیتے ہیں, پیرا دوایا رکھ دیتے ہیں, فیض النبی رکھ دیتے ہیں. اس قسم کے نام بھی کہ یہ نبی کے فیض سے ہوا. مختلف قسم کے نام شریک کس کو بنا دیتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو. پھر وہ غلام تو غلام ہے نا, وہ تو نام میں کوئی نہیں ہے مانتا, تو رسول کا غلام ہے. لیکن آپ اس طرح کے داتا کے دربار پہ آپ گئے, جیسے سید علی حجویری کے مزار پہ جا کے آپ نے وہاں پہ خوب دعائیں شعائیں مانگ کر آئے, اور پھر آپ نے مانگی کہ اللہ تو یہ دے دے, اور آپ نے وہ سید علی حجویری کو کہا کہ آپ ہماری سفارش کروا دیں اور ہمیں اولاد دلوا دیں. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ منتیں مرادیں چڑھاوے کہاں پہ دیے جاتے ہیں؟ درباروں پہ جا کے دیے جاتے ہیں. کس کا شریک ٹھہرا دیا؟ اللہ. اللہ کا گلہ ہے نا, یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلتی نہیں ہے کیا؟ وہ مل گیا تھا نا فلاں بندہ, اس نے میرا کام کرا دیا, اس لیے میرا جو ہے نا پلاٹ نکل آیا, یا میرا گھر بن گیا, اس لیے میرا یہ کام ہو گیا. ہم دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. شرک سے بچو, آپ نے فرمایا تھا, کیونکہ شرک انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالی سیاہ چونٹی جب چلتی ہے نا, تو اس کی باریک باریک ٹانگوں سے مٹی پہ پڑی ہوئی لکیر نظر نہیں آتی, لیکن وہ ہو رہی ہوتی. اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا. اتنا باریکی سے شرک ہمارے اندر آتا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ثم انتم تشرکون, پھر تم اس سے شریک بنا دیتے ہو, ان کو اس کے ساتھ شریک ہی کرنے لگ جاتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان سے کہو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, ان سے کہو کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یبعث یعنی نازل کر دے, بھیج دے, علیکم اوپر تمہارے, کیا چیز بھیج دے؟ عذابن. اللہ تمہارے اوپر اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے. من فوقکم, تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے پر اللہ قادر ہے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے نیچے, پیروں کے نیچے, قدموں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیجنے پر اللہ قادر ہے. او یلبسکم شیعا, یا وہ تمہیں توڑ دے, یعنی تمہیں ڈھانپ دے, شیعان یعنی گروہوں میں, یعنی گروہ میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور وہ چکھا دے تکلیف بعض تمہارے سے بعض کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے کہ وہ یہ عذابوں میں تمہیں کسی طرح بھی مبتلا کرتے. یہ 4 قسم کے عذاب ہے جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, ان سے دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں, شاید کہ وہ یفقہون, سمجھ بوجھ حاصل کریں. 4 قسم کے عذابوں کی شکل یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ نے کہا میں ہر قسم کے عذاب دینے پر جو ہے وہ قادر ہوں. پہلی قسم جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اوپر کے عذاب, ہمارے اوپر سے جو عذاب آتے ہیں. اوپر سے عذاب کیسے کیسے آتے ہیں؟ مختلف قوموں پر آئے,
جیسے کہ اوپر سے ہم دیکھیں تو بارش برسی. کس کے اوپر بارش برسی؟ قوم نوح پر. اب اوپر سے بارش برسی. پھر پتھروں کی بارش برسی. کس کے اوپر؟ قوم لوط کے اوپر برسی. اسی طرح طوفانی ہوائیں چلی, کترینا کی ہوائیں, ہریکینز, یہ قوم عاد پر چلی. اسی طرح سے اصحاب الفیل کے اوپر بھی اوپر سے عذاب آیا تھا. کون سا؟ ابابیلوں کا. اور انہوں نے پرندے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کنکر برسائے تھے. تو یہ تو وہ عذابوں کی شکلیں جو دوسری قوموں کے اوپر آئیں. آج ہمارے اوپر عذابوں کی کون سی شکلیں ہیں جو آتی ہیں؟ یہ 5 دن جو پچھلے گزرے تھے جب جنگ کا معاملہ چل رہا تھا, ڈرون حملے. ویری گڈ, آپ لوگوں کو سمجھ آیا کتنی خوف اور دہشت تھی اس کی, کتنی ٹینشن تھی, کتنی آوازوں سے انسان پریشان تھا. یہ ڈرون حملے پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوئے ہمارے شہر میں. یہ تو بیچارے وہ ناردرن ایریاز کے بار کے ڈرون حملوں سے جو مرتے رہے ہمارے ناردرن ایریاز فرنٹیئر کے بہن بھائی اور بچے, کس طرح سے بمباریاں ان کے اوپر کی گئی, گولا بارود برسائے گئے. وہ جو بالکل کارپیٹ بامبنگ ہوتی ہے, یہ بھی اوپر سے عذاب کی شکل نہیں تو اور کیا ہے. میزائل پھینکے گئے, کارپیٹ بامبنگ کی گئی, یہ سب اللہ کی طرف سے عذابوں کی شکل. اس کے علاوہ اور اوپر والے طبقے کا عذاب. اوپر والا طبقہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مترفین جب خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اوپر والا طبقے کا عذاب. پھر ایک اور عذاب ہے اوپر والے جو ہمارے گزر چکے ہیں نا, آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا عذاب. پھر ہمارے اوپر ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں, جو ہمارے اعمال ہوں گے وہی ہمارے حکمران, ہم ویسے ہی نکلیں گے. ہمارے عربی کا مقولہ ہے کہ اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ناراضگی کی کچھ علامات بتائی تھی, اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے قوموں کو عذاب دینے کا جب طریقہ پوچھا تو اللہ نے بتایا اپنی ناراضگی کی نشانیوں کے حوالے سے. اللہ نے بتایا کہ جب ان کی فصلیں پک رہی ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں. یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے, یا بارشیں رک جائیں گی یا بارشیں آ جائیں گی. اور جب فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں, یعنی بے وقت کی بارش ہے. یہ اللہ کی طرف سے بارش کا عذاب. پھر اولے پڑسنا, یہ بھی اللہ کی طرف سے اوپر والا عذاب. پھر ایک اور چیز کہ ان کا مال حریصوں اور بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں, یعنی کہ جو ان کے جو اوپر والا طبقہ ہے, جو امیر لوگ ہیں, جو ایلیٹ ہے, وہ حریص اور بخیل ہو جاتے ہیں. اور حکومت نالائقوں اور احمقوں کے حوالے کر دیتا ہوں. ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہوں جو ان میں بدترین ہیں. یہ اللہ کی قوموں پر ناراضگی کی نشانیاں اور عذاب کی شکلیں ہیں. یہی اللہ نے بتایا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ اوپر سے تم پر عذاب نازل کر دوں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے آتا ہے کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, ہم نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا. ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے جیسے قوم فرعون غرق کر کے ہلاک ہوئی. اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو غرق کر کے ہلاک نہیں کرے گا. دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے بھی ہلاک نہ کیا جائے. تو پوری امت مسلمہ قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہیں کی جائے گی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. اور تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو, اور مجھے اس دعا سے روک دیا گیا. آپس کے جنگ و جدل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے جو یہاں پر ابھی آئے گا, جو تیسرے نمبر پر ہے کہ یلبسکم شیعان
تمہیں تمہارے اندر ہی پھوٹ ڈال کے تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی نا تو اللہ نے روک لی, اللہ نے اس کو قبول کرنے سے منع کر دیا. تو ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈلے گی, پھوٹ فرقے پیواریت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, اور ان میں سے وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو مجھ پر یعنی میری سنت پر اور میرے اہل بیت کی سنت پر ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کے اہل بیت کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے, اور اللہ ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہی ہو. کہا جاتا ہے کہ اختلاف امت ایک رحمت ہے, ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے. اختلاف امت کا اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ زحمت بن جائے گا. فقہی اختلاف فروعی مسائل میں چھوٹی موٹی باتیں تو ٹھیک ہے, وہ یہ کر لیں یوں نہ کریں, لیکن اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ رحمت نہیں بلکہ وہ زحمت بن جائے گا, اور وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے. تو اللہ نے آگے یہ کہا کہ من تحت ارجلکم, اور تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لے آئے. قدموں کے نیچے سے کہا کیسے کیسے عذاب آتا ہے؟ زمین کے نیچے سے, جیسے کہ زلزلہ آیا اور زمین پھٹی اور قارون اس کے اندر دھس گیا, اپنے خزانے سمیت اس کے اندر دھس گیا. اسی طرح سے زمین کے نیچے سے اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گرم پانی کے چشمے ابل آتے ہیں, آتش فشاں پھٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی وہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر دھس جاتا ہے کوئی اس کے اندر. پھر ساتھ ساتھ جی گڑے کھڈے وغیرہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ خسف جس کے اندر دھس جاتا ہے. جیسے سونامی آئی اور پورے کے پوری لینڈ ہی اس کے اندر ختم ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اوپر سے ہی ختم کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ عذاب کی شکل ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو فرعون کے اندر کون سا عذاب آیا تھا؟ زمین کے نیچے کا, سمندر میں ڈوب گیا. تو غرق ہونے کا عذاب, کہ وہ بھی کیا ہے؟ غرق ہونے کا. تو آج ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہم کہاں غرق ہوتے ہیں؟ دنیا میں, گناہوں میں, فحاشی کے سمندر میں, دھوکوں میں, ہے نا. ہم کتنی چیزوں میں ہیں جو ہم غرق ہو جاتے ہیں. تو یہ غرق ہونے کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے, یہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے. اس کی پہنچ میں ایک چیز ہے لیکن کیا ہے, وہ اس سے بچ نہیں سکتا. یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگلی چیز جو ہے وہ نچلے طبقے کا عذاب. وہ طبقہ جو غریب ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو جاہل ہے, کتنی برائیاں ہیں ان کے اندر. آج ہمارے اندر, ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے نچلے طبقے کا کتنا بڑا عذاب ہے جو ہمارے اندر, ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. ہر گندگی, ہر برائی میں وہ مبتلا ہے, ہر برائی کا شکار. کوئی ان میں سے نکل آتا ہے کنول کے پھول کی طرح, کہ وہ کچھ کیچڑ میں جو ہے نا ایک کنول کا پھول نکل آتا ہے اور وہ باقی چیزوں میں آگے آ جاتا ہے. باقی سب کا سب کچرا ہے نا. کلمہ تک کسی کو نہیں آتا. نچلے طبقے کو آپ پوچھیں انہیں کلمہ بھی نہیں آتا, کچھ بھی, نمازیں نہیں آتی, قرآن نہیں پڑھنا آتا. کیا یہ ایک عذاب کی شکل ہے؟ اللہ نے میرے اور آپ سے سب سے پوچھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو افلاس اور غربت اور وہ جو ان کی طرف سے جب یہ ان مصائب کا شکار ہوتے ہیں, اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا, نیچے والا طبقہ غربت کا شکار, پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چوری, ڈاکے, پھر وہ ریل کی پٹری پہ جا کے خودکشیاں, پھر وہ آگ لگا کے مار لیا, اپنے اولادوں کو مار لیا, پھر وہ موبائلز بیچیں, پھر وہ نشے, پھر وہ ہر قسم کی گندگی, اغوا برائے تامان. کیا کیا ہے جو نچلے طبقے سے پھر عذابوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر وہ جو بچیوں کے ساتھ جو وہ ریپ ہو رہا ہے, یہ سب بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ نچلے طبقے کے عذاب. اوپر والا طبقہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, نچلے طبقے سے بھی. اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی یہ شکلیں ہیں. بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمیں اس میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو بتائی تھی نا کہ تمہیں درمیان میں سے تمہیں طاقت کا مزہ چکھوا دوں کہ ایسے پھاڑ دوں کہ ایک دوسرے کے گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کے دلوں کو سکون اور ٹھنڈا کریں گے. اور آج ایسے ہے کہ نہیں؟ سنی شیعہ کا دشمن، شیعہ وہ جو ہے وہ اچھا وہ سنی وہابی کے دشمن، پھر وہ دیوبندی ہے، پھر وہ بریلوی ہے، پھر وہ ابھی بھی ایک دوسرے کو وہ لشکر طیبہ والے ہیں، تو وہ سنت صحابہ والے ہیں، تو وہ مختلف سپاہی صحابہ والے ہیں. مختلف قسم کے جو لوگوں نے یہ سب بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، یہ کیا ہے، ایک دوسرے کے مسجدوں میں دوسروں کو آنا بند کر دیتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی بتایا اللہ نے، وہ یذیق بعضکم بأس بعض، کہ وہ تمہیں بعض کی ایک دوسرے کو دوسرے کی گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے، اور ہم اس کا شکار ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھو کس طرح سے ہم بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لعلہم یفقہون، شاید کہ سمجھ لیں، شاید کہ ان کو یقین آ جائے، شاید کہ وہ مان جائیں، اور شاید کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور اپنے اعمال کو درست کر کے ان عذابوں سے نکل جائیں. کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو تھامنا کس کو ہے پھر ان عذابوں سے نکلنے کے لیے؟ اللہ کو تھامنا ہے نا. یہی بات اللہ نے بتائی. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا ہے آپ کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور تمہاری قوم تو اس کا انکار کر رہی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں. قل، ان سے کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. قل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اور ہر خبر میں ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے اپنے لیے اصول نکال کر ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ایمان عطا فرما، اللہ برہان عطا فرما، اللہ یقین عطا فرما. اللہ اس یقین کو یقین کامل بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل عطا فرما، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ آج کے اس کنفیوزڈ دور میں جہاں حقیقت چھپی ہوئی ہے، حقیقت بالکل کنفیوزڈ ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اللہ تو انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ وہ چلانا تیرا کام ہے، پڑھنا ہمارا عمل ہے. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور اللہ ہمارا آنا قبول فرما. اللہ ہمارا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ جتنی زندگیاں گزاری، اللہ لا علمی میں گزاری، جہالت میں گزاری، غلط کاموں میں گزاری، اللہ بہت ساری چیزیں جو نہیں پتا تھا ہم کرتے چلے گئے، ہم اس کو صحیح سمجھتے رہے، ہم کرتے چلے گئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں کہاں ہم سے شرک بھی ہو گیا، کہاں کہاں ہم سے غلط معاملات بھی ہو گئے. اللہ یہ سب عذابوں میں جس کا ہم شکار ہیں، بحیثیت امت شکار ہیں، بحیثیت قوم شکار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان ہمارے اندر راسخ فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عذابوں کے سائے بھی ہمارے اوپر سے ہٹا دے. اللہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر مبتلا ہیں، اللہ ان کے سایوں سے بھی ہم کو دور کر دے. اللہ امت مسلمہ کا حافظ ہو جا، نگران ہو جا، وکیل ہو جا، کارساز ہو جا. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم خود خراب ہیں، جو ہمارے اوپر ہمارے حکمران بھی خراب ہیں. اللہ اپنی ناراضگی ہمارے اوپر سے ہٹا کے اللہ ہمارے اوپر اپنی محبت کی نظر ڈال دے.
اللہ پہ اپنی محبت سے ہم کو دیکھ لے، اللہ اپنی ناراضگی ہم سے ہٹا کے اللہ اپنی محبت ہم سب پر نچھاور کر دے، اللہ انڈیویجولی بھی نچھاور کر دے، ہمارے گھروں کو بھی چن لے اور اللہ اولادوں کو بھی چن لے، اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارا اور ہماری اولادوں کا دوست بنا دے، اللہ ہمارے شوہروں کو مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا، اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اور اللہ اپنا ایمان ہمارے گھر والوں کے، ہمارے شوہروں کے، اولادوں کے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں راسخ فرما دے، اللہ ہمارے بھی دلوں میں اپنا ایمان راسخ کر دے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو دین کے لیے چن لے، اللہ جیسا بھی کیا اللہ ہے تو تیرے بندے، اگر آپ عذاب دیں گے تو ہے تو بندے آپ کے، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ بے شک معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق کہ زمین کے جس خطے پر تیرے دین کی محفل قائم ہوگی، تیرے ذکر کی محفل قائم ہوگی، اور وہاں پہ جتنے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے ان کے اٹھنے سے پہلے ان سب کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وعدے کے مطابق اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ فرشتوں کی ساری دعائیں ہم سب کے بھی حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم